یہ محکمہ بھی صوبائی حکومت کے تحت ہے، چیئرمین مرتضی وہاب صاحب ہیں۔ کروڑوں روپے نہیں، اربوں روپے وصول کیے جاتے ہیں سالانہ۔ اور تو اور کہ الیکٹرک کے بل میں یوٹیلیٹی چارجز بھی لگا دیے گئے اور اس کے ذریعے بتایا گیا کہ کراچی کے لوگوں سے 4 ارب وصول کیے جائیں گے۔ پچھلے سال بھی وصول کیے اور اس سال بھی 4 ارب روپے وصول کیے جائیں گے۔ تو سوال تو یہ ہے کہ آپ کے الیکٹرک کے بل میں بھی کراچی کے شہریوں سے اربوں روپے وصول کریں، یوٹیلیٹی چارجز کے، یوٹیلیٹی دینے کے لیے آپ تیار نہ ہو۔ آپ واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے بلوں کے اندر اضافہ کریں، اربوں روپے جمع کریں سالانہ، لیکن کراچی کے شہریوں کو کوئی فیسلٹی نہ دیں۔ یہ تو جماعت اسلامی کے ٹاؤن ہیں، جماعت اسلامی کی یونین کونسلز ہیں کہ الحمدللہ ہم نے پچھلے 2 سال میں 35,000 مین ہول کور اپنی مدد آپ کے تحت جماعت اسلامی کے 9 ٹاؤنز میں یونین کونسلز کے اندر لگائے گئے ہیں۔ مین ہول کورز لگائے گئے، ورنہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح پورا شہر کھدا ہوا ہے، گٹر بہہ رہے ہیں، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کیا کچھ ہوتا۔ لیکن اس سب کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اختیارات اور یہ وسائل جن پر کراچی کا حق ہے، کراچی کے لوگ ٹیکس دے رہے ہیں۔ آپ نے کراچی واٹر اینڈ سیوریج امپلیمنٹیشن پروگرام کے تحت $1.6 بلین کا ایگریمنٹ کیا، 12 سال پر مشتمل۔ 2019 میں یہ ایگریمنٹ کیا گیا اور یہ تقریباً کھربوں میں جاتا ہے، یہ $1.6 بلین جس کے ذریعے فراہمی آب اور نکاسی آب کی لائنوں کو درست ہونا تھا۔ آپ بتائیں، آج 6 سال گزر گئے، 2019 سے 2025، پہلا فیز $100 ملین کا آپ نے مکمل کر لیا۔ کہاں ہے یہ منصوبہ؟ عوام کو تو کہیں نظر نہیں آتا۔ عوام پریشان ہیں، جب علاقوں میں پانی آتا ہے، سڑکوں پہ پانی بہ رہا ہوتا ہے۔ آپ نہ لوگوں کو، کراچی کے عوام کو اختیار دینے کے لیے تیار ہے، نہ بلدیاتی اداروں کو اختیار دیتے ہیں، نہ آپ وسائل دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ہے آپ کی جمہوریت، یہ ہے آپ کی ڈیموکریسی کہ صبح شام جس کی مالا جپتے ہیں، ڈیموکریسی، لیکن آپ 18ویں ترمیم کے بعد بھی وسائل دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جو آخری NFC ہوا اس سے پہلے اور 18ویں ترمیم کے بعد 450 ارب صوبائی حکومت کو ملتے تھے۔ آج یہ رقم 8 گنا بڑھ کے گزشتہ سال کا بجٹ 3,451 ارب روپے صوبائی حکومت کا بجٹ تھا، یعنی 8 گنا زیادہ آپ کا بجٹ ہو گیا ہے۔ لیکن کراچی کو 2018 میں بھی 25 ارب روپے ملتے تھے بلدیات کو۔ 250 سے زائد واقعات وہ ہیں جس میں ہیوی ٹریفک کے ذریعے نوجوان کچل دیے گئے، ٹینکر ٹرولر ان کے ذریعے، اور ٹرولر مافیا ہو، ڈمپر مافیا ہو، ٹینکر مافیا ہو، تو شہر کے لیے ایک مصیبت بن گئی ہے۔ 24 گھنٹے اس شہر میں آپ ٹرانسپورٹیشن نہ دیں لوگوں کو، آپ مونو ٹرین نہ دیں، آپ سرکولر ریلوے نہ دیں، اس کو بحال نہ کریں سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود، لیکن شہر میں ٹینکر لازمی چلیں گے 24 گھنٹے شہر میں ٹینکر چل رہے ہوتے ہیں، وہ پانی دے رہے ہیں۔ 50% علاقہ آج بھی پانی سے محروم ہے شہر کا، 50% علاقہ۔ کہاں ہے وہ ہب کینال جو آپ نے بنائی تھی؟ اس کے نتیجے میں اگر ڈسٹرکٹ ویسٹ کے لوگوں کو، ڈسٹرکٹ کماڑی کے لوگوں کو پانی نہیں ملتا تو ایسی کینال کا کیا فائدہ؟ کیا آپ نے 12 ارب 70 کروڑ روپے خرچ کر دیے، بارش ہوئی، کینال کا ایک حصہ بہہ گیا اور پانی لوگوں کو نہیں مل رہا؟ اگر آپ نے وہ ٹھیک بھی کر لیا تو پانی آپ نہ دیں، انفراسٹرکچر آپ بحال نہ کریں، ہمارے بچے گٹروں میں گرتے رہیں، ہمارے نوجوان ہیوی ٹریفک کے ہاتھوں شہید ہوتے رہیں، سڑکیں موجود نہ ہوں، پورا شہر بائکوں پہ موو کر رہا ہو، لیکن سارا زور اگر کسی چیز پر ہے تو وہ ای چالان پر زور ہے۔ ای چالان کرنا ہے، ہزاروں روپے آپ اس موٹر سائیکل سوار سے وصول کرنے کے لیے
آپ کی ساری مشینری لگی ہوئی ہے، اور ڈی آئی جی صاحب کہتے ہیں کہ یہ پیسے جو حاصل ہوں گے ان فیوچر اس کے ذریعے سڑکیں بھی بنائی جا سکتی ہیں۔ یعنی یہ کام بھی اب پولیس شروع کر دے کہ سی سی ٹی وی کیمراز کے ذریعے حاصل ہونے والی رقم کے ذریعے اب سڑکوں کی تعمیر بھی ہوگی۔ یعنی آپ ہزاروں روپے، 5,000 روپے سے لے کر 25,000 روپے تک آپ نے چالان جو ہے وہ کر دیا کہ چالان ہوگا، فائن ہوگا، لیکن آپ شہریوں کو کوئی فیسلٹی نہیں دے رہے۔ خود ٹریفک پولیس یہ بتائے کہ شہر میں کتنے سگنل ہیں جو آپریٹو ہیں، کہاں کہاں زیبرا کراسنگ ہے، کہاں کہاں حد رفتار کی، اسپیڈ لمٹ کی وہ مینشن ہے، سہولت پتہ ہے لوگوں کو کہ اسپیڈ لمٹ کیا ہے؟ نہیں ہے، یہ کوئی فیسلٹی نہیں ہے۔ یہ آپ شہر کراچی کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں، اور ایک جانب یہ سارا دھندا چل رہا ہے، کرپشن کا دھندا، لوٹ مار کا دھندا، لوگوں کو فرسٹریٹ کرنا، دوسری جانب آپ تعلیم کے ساتھ جو سلوک کر رہے ہیں وہ سب کے سامنے ہے۔ ایک جانب شہر کی سب سے بڑی جامعہ، وہاں پہلے اس بات کے لیے کابینہ سے اپروول دی گئی، اسمبلی سے اپروول دی گئی کہ کوئی بھی بیوروکریٹ یونیورسٹی کا وائس چانسلر ہو سکتا ہے، اس پر بھی بس نہیں ہے۔ بھاری بھرکم فیسیں ہیں جو کراچی یونیورسٹی، جو پورے پاکستان کی سب سے بڑی جامعہ ہے، سب سے پرانی جامعہ ہے، اور پورے کراچی کی واحد پبلک سیکٹر یونیورسٹی ہے۔ بقیہ تو آپ نے کالجز کے اندر لہری کالج کو یونیورسٹی کا درجہ دے دیا، لیکن سب سے بڑی جامعہ ہے کہ جہاں ڈپارٹمنٹ اور فیکلٹیز بھی سب سے زیادہ ہیں، لیکن وہاں بھی آپ کی نظریں زمینوں پر نظریں ہیں۔ وہاں انٹرنیشنل سینٹر فار کیمیکل اینڈ بایولوجیکل سائنسز، آج بھی اس پہ نظر ہے کہ اس کی 100 ایکڑ زمین، وہاں کیمیکل، وہاں کی عمارتیں، ان ساری چیزوں پر آپ کی نظریں ہیں کہ کسی طرح اس کو بھی جو ہے آٹونومس باڈی بنا دیا جائے، بالکل دیگر اداروں کی طرح، اور یہاں ایک عام طالب علم کا داخلہ ممنوع ہو جائے، لاکھوں روپے فیس ہو جائے۔ ایک یہ اسٹریٹجک نوعیت کا ادارہ ہے کہ جس کے نتیجے میں پورے کراچی یونیورسٹی کی ایک ساکھ بنتی ہے۔ جہاں کراچی یونیورسٹی کی اپنی انویسٹمنٹ ہے، آپ اس کو بھی ہتھیانے کے چکر میں ہیں۔ اور تو اور کے ایم سی کے تحت ایک کراچی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج تھا، اس کو کراچی میٹروپولیٹن یونیورسٹی بنایا گیا، اور وہاں بھی اب اقرا پروری کے ذریعے اور اسی طرح کوٹا ختم کرنے کے بعد اس بات کے امکانات بڑھ گئے ہیں کہ ان لوگوں کی نظریں اب اس بات پر ہیں کہ عباسی شہید اسپتال کے اندر، سوبراج اسپتال کے اندر، کراچی میٹروپولیٹن یونیورسٹی میں اور کے ایم سی کے تحت آنے والے دیگر اداروں کے اندر یہ کوٹا ختم کر کے لوگوں کو اب اندرون سندھ سے لایا جائے، جو کوٹا کراچی کے لیے تھا وہاں یہاں لا کر لوگوں کو بھرتی کیا جائے۔ یعنی کوئی راستہ آپ نہ چھوڑیں، ہر جگہ کرپشن، دھندا، لوگوں سے پیسے لے کر لوگوں کو اپوائنٹ کرنا، اداروں پر قبضہ کرنا، لوگوں کو سہولت نہ دینا۔ آج بھی گویا سردی شروع ہو گئی ہے، لیکن شہر کا بڑا علاقہ بجلی سے محروم ہے۔ 14 گھنٹے علاقوں میں بجلی موجود نہیں ہوتی۔ اب یہ لائنز ایریا، آبادی میں 14 گھنٹے سے بجلی موجود نہیں ہے، یہاں تک کہ تھانے کے اندر بھی 14 گھنٹے سے بجلی نہیں ہے، جو اس سے متصل تھانہ ہے۔ اورنگی ٹاؤن، جوہر، نئی کراچی، کورنگی، لانڈی، ہر جگہ یہ صورتحال ہے، 14 گھنٹے، 18 گھنٹے بجلی موجود نہیں ہوتی۔ پیسے پورے لیجئے، ٹیکس پورے لیجئے کراچی کے لوگوں سے، کراچی کے لوگوں کو کوئی سہولت نہ دیں۔ آپ نہ پانی دیتے ہیں، آپ نہ بجلی دیتے ہیں، آپ نہ انفراسٹرکچر دیتے ہیں، نہ آپ ٹرانسپورٹ دیتے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ نے لوگوں سے چھین لی ہیں۔ راستہ ایک ہی ہے کہ ان ظالم حکمرانوں کے سامنے مزاحمت کرنا، اپنے حق کے لیے کھڑا ہونا، اس کے لیے آواز بلند کرنا، اس کے لیے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا، اور کراچی کے شہریوں کا نکلنا، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہی راستہ ہے کہ جو ان کے آگے بند باندھ سکتا ہے ان ظالم حکمرانوں کے سامنے، کہ جن کا مائنڈ سیٹ وڈیرا شاہی مائنڈ سیٹ ہے، دو کچھ نہیں، ہر کچھ اپنے قبضے میں کر لو، لوگوں کو غلام بنا کے رکھو اور بات جمہوریت کی کرتے رہو۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کو فارم 47 کی شکل میں مسلط کیا گیا، اور پہلے بلدیات میں میئرشپ پہ قبضہ کر کے، میئرشپ پہ ڈاکہ ڈال کے مسلط کیا گیا۔ لہٰذا جماعت اسلامی اس پوری صورتحال میں
الحمدللہ جماعت اسلامی ہر سطح پر اپنا رول ادا کر رہی ہے، چاہے وہ قبضوں کا معاملہ ہو، چاہے شہر کے مختلف مسائل کو اجاگر کرنا ہو۔ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے حصے کا کام بھی کریں گے، شہر کے حق کے لیے مزاحمت بھی کریں گے، جدوجہد کو بھی آگے بڑھائیں گے، اور شہر کے ان سارے موضوعات پر انشاءاللہ تعالیٰ جماعت اسلامی آنے والے وقت میں چارٹر لے کر آ رہی ہے۔ ہم اپنی جدوجہد کو تیز کریں گے، اور جب جماعت اسلامی کا ایک عظیم الشان اجتماع عام ابھی پچھلے دنوں ہوا 21، 22، 23 نومبر کو، اس کے بعد ہم نے اس بات کا عزم کیا ہے کہ اس ظالمانہ نظام کو بدلنے کے لیے، لوگوں سے، لوگوں کے حق کے لیے، انصاف کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ اپنی جدوجہد کو تیز تر کیا جائے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔